یہ کی نجکاری پہ آئیں، یہ بتائیے گا یو فالو دیز تھنگز ویری کلوزلی. دیکھیں انہوں نے جب ان کی ٹرمز پڑھیں تو کمال انہوں نے کیا ہوا ہے. آپ میجورٹی شیئر دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کے ڈائریکٹرز ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ ڈیسائسو چیزیں کرے گی. اچھا ایک اور بڑی مزیدار چیز آپ کو بتاؤں، میرے پروگرام میں زبیر آئے ہوئے تھے، محمد زبیر صاحب، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا جی تمام اخبارات میں چلا اور ہر جگہ چلا کہ جی بیس پرائس جو تھی وہ 85 ارب تھی، وہ نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھی آئے گا وہ 70 بلین پلس کم از کم ڈالے گا، اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا، اور وہ ٹوٹل فگر آ رہا تھا 85-86 ارب کے اوپر. انہوں نے جو ٹی او آرز بنائے ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب ٹی او آرز بنائے ہیں کہ میں آ جاؤں، میں آ کے پی آئی اے خریدوں لیکن چلاؤں میں آپ کی مرضی سے. اور بھائی اگر آپ نے اپنی مرضی سے چلائی تو چلا کے نتیجہ آپ نے دیکھ لیا نا. آپ ہر سال آپ 90 بلین کا لاس اکٹھا کر دیتے ہیں. آپ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ آئیں گے، آپ پیسے لگائیں گے لیکن سنیں گے آپ ہماری بات. ایسے دنیا میں نہیں ہوتا. سو the government was not ready to cede any control. اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے پیسے لگا رہے ہیں. اچھا پھر اس کے اندر ایک اعتراض یہ آ رہا تھا بیڈرز کے، ڈفرینٹ بیڈرز سے جب آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ جی تقریباً 40-45 بلین کا ایک بلیک ہول ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو جو فگرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے جو گیون فگرز تھے لائبلٹیز کے دوسرے. انہوں نے صحیح طرح کام نہیں کیا اور پری کوالیفائی بھی عجیب لوگ کیے. آپ دیکھیے بلو سٹی والوں کو انہوں نے پری کوالیفائی کیا. یہ آپ نے جو فائنینشیل کنسلٹنٹ اب لیا شاید ان کو 10 ملین پلس دیا. فائنینشیل کنسلٹنٹ کا کام صرف بیٹھ کے نمبرز میچ کرنا نہیں ہوتا یا خالی اس نے کوئی اس کی وائبلٹی نہیں کرنی ہوتی. اس کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اس نے بیڈرز بھی لانے ہوتے ہیں. اس نے فائنینشیل انویسٹرز کو بھی سیک آؤٹ کر کے، یہ پارٹ آف آپ کے ٹی او آرز ہوتا ہے. جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا فائنینشیل کنسلٹنٹ کون ہوگا تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ نسیم کی جو کمپنی ہے وہ 2 ملین کم پہ بڈ کر رہی ہے اور مالک کی کمپنی 2 ملین زیادہ ہے تو آپ کو کانٹریکٹ مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. دیٹ از پارٹ آف دا کانٹریکٹ. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، وہ کتنے فائنینشیل بڈرز لا سکتا ہے، اس کا وہ کتنا کلاؤٹ ہے. یہاں تو بس بانٹنے والی بات ہے. ابھی تک یہ 2 آپ کے فائنینشیل کنسلٹنٹس کو یہ $25-30 ملین دے چکے ہیں اور جو بڈ آئی ہے وہ بھی $20 ملین کی بنتی ہے ٹوٹل. یہ تو وہ خرچے سے بھی نیچے کی بڈ ہے. دے نیڈ ٹو گیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر. اس میں بڈرز پہ بلیم ڈالنے سے زیادہ یہ نالائکی ہے گورنمنٹ کی، پرائیویٹائزیشن کمیشن کی، اینڈ دے ہیو ریئلی فیلڈ ان دی جاب. دیکھیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا کام بڑا ٹھیک کیا، پرانوں کی غلطیاں ہمارے پر نہ ڈالیں. ہم بات کریں پی آئی اے کی نجکاری پہ. جاوید چودھری صاحب آپ نے بھی اس کو فالو کیا ہے، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب کا جب دور تھا وہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت پی آئی اے کی ایویلویشن ہوئی تھی تو پتہ ہی چلا تھا کہ پی آئی اے روزانہ 11 کروڑ روپے کا نقصان کر رہی ہے. اور اب وہ نقصان جو اس وقت نسیم زارع صاحبہ وہ ہے 24 کروڑ روپے روزانہ. یعنی ایک آرگنائزیشن ہے جو روز آپ کا 24 کروڑ روپے کھا رہی ہے. اور اس وقت بھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر 1 روپے پہ بھی یہ بکتی ہے تو اس کو بیچ دیں، کسی اور کے حوالے کریں، کسی اور کے متھے ماریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم یہ جو ہم روزانہ 11 کروڑ روپے کا لاس کر رہے ہیں جو اس وقت 24 کروڑ روپے کا ہے تو اس سے تو بچ جائیں گے. جو قومی خزانہ ہے اس میں 90 ارب روپیہ سال کا وہ بچے گا. تو اس سے جان چھڑوائیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ ایگری کرتی ہے کہ اس سے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈسپوز آف کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ اس کے اندر پولیٹیکل معاملات بہت زیادہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں پی آئی اے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کبھی تھے اور اس کے بعد ان کو ملازمتیں دی گئی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں کیونکہ وہاں پہ انصاف فورم بنا ہوا ہے پراپر، اس کے اندر ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے. پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں اور یہ لوگ تقریباً بے روزگار ہوں گے اور گورنمنٹ کے اوپر ملبہ ڈلے گا. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں یہ چاہتی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک لحاظ سے چاہتی بھی ہے لیکن دوسرے لحاظ سے وہ نہیں بھی چاہتی کہ یہ ڈھول ان کے گلے میں بندھے. تو اسی لیے اس قسم کی پرپوزلز لے کے آتے ہیں کہ جس سے یہ ڈیلے ہو سکے. لیکن اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے اوپن بڈ میں فروخت نہیں کریں گے، اسے کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں خرید سکے گی. اسے ہم یا ابو ظبی یا پھر اس کو پھر قطر کے حوالے کریں گے. تو اب یہ قطر اور ابو ظبی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہاں سے ان کی گورنمنٹ راضی ہو جائیں اور پھر یہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے تو کسی دوسری گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے.
ویسے اس شکل میں پی آئی اے نہیں بک سکے گی کیونکہ اس کا برڈن بہت زیادہ ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کا لاس اتنا زیادہ 24 کروڑ روپے روزانہ کا ہو تو وہ کون اس کو لے گا. جاوید صاحب یہ آپ کے پاس یہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ ابو ظہبی یا قطر کو, کیونکہ ہمیں جو معلوم ہوا ہے وہ تو یہ کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس وقت ایکچولی ہمارے جو امبیسڈرز تھے ان کو قطر میں بھی کہا گیا, یو اے ای میں بھی کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور موبلائز کریں سپورٹ فار اٹس پرچیز, لیکن اس وقت تو کوئی لینے والا نہیں تھا. تو اب کیوں حالات بدلیں گے جبکہ پی آئی اے کے حالات اور بدتر ہیں؟ یہ دیکھیے کل میٹنگ ہوئی تھی نا, اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو 10 ارب روپے کی بڈ ہے اس کو کینسل کر دیا گورنمنٹ نے, اور کینسل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کا دوسرا وے آؤٹ نکالتے ہیں, اور وے آؤٹ یہی ہے کہ ابو ظہبی اور جو قطر ہے اس کو قائل کیا جائے. تو اب یہ اس طرف جا رہے ہیں, اب یہ اوپن بڈ نہیں ہوگی کہ جس کے اندر کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ دونوں کے میں چاہوں گی کامنٹس کے, جو اسموگ کا معاملہ کافی سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے, مالک اس میں کیا گورنمنٹ کر سکتی ہے اس وقت, یا کوئی اس وقت ان کے پاس حل ہے جو وہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ والا بھی یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. جو ان کا سوورن ویلتھ فنڈ کی بات ہو رہی تھی جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ہم ڈفرینٹ گورنمنٹس کو بیچ دیں گے, اب آئی ایم ایف نے وہ بھی کا لا چینج ہو رہا ہے, اور آج کل جو ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم لا اپنا چینج کر دیں گے. وہ جب لا چینج ہو جائے گا تو ان کے پاس یہ لگژری ختم ہو جائے گی کہ ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیچ دیں, وہ یہ نہیں کر پائیں گے. دوسرا دیکھیں, پیپلز پارٹی کو ہم جو مرضی کہیں, ان کا ایک پبلک سٹانس ہے وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے. اس لیے وہ, اور جب میں پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو انہوں نے یہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم نے گورنمنٹ کو کہہ دیا ہوا کہ ہم پبلکلی کھپ ڈالیں گے, اگر آپ نے بکتا ہے تو آپ بھیج دیں, تو وہ شور ڈالیں گے, لیکن وہ ریزسٹنس اس کو ویسے ہی نہیں کر رہے. وہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے لیکن اس کو بلاک نہیں کریں گے. پی ایم ایل این کا ایجنڈا تھا ہمیشہ سے, اور ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن, اور میاں صاحب کے زمانے میں ہوئی بھی, ابھی تک جو ہوئی ہے اسی زمانے میں ہوئی ہے. اس میں بولڈ ڈیسیجن ان کو لینا ہے. یہ ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ جی الزام یا جو بھی اس کا بوجھ ہے وہ ہم بانٹتے رہیں, وہ بانٹنے نہیں ہو سکتا. بڑی سمپل چوائس ہے, بکتی نہیں ہے تو بند کریں. یہ کوئی عزت بیزتی کا معاملہ نہیں ہے. تقریباً 19-20 انٹرنیشنلی نیشنل ایئر لائنز بند بھی ہوئی ہیں اور یا بیچ دی گئی ہیں یا بند ہو گئی ہے. جب ایئر انڈیا کا ٹرانسفر ہوا تھا 1 روپے میں ہوا تھا, اور گروپ نے ساری اپنی لائبلٹیز وغیرہ کی تھی. یہ گورنمنٹ کو ڈیسیژن لینا ہے, اور بالکل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے آتے بھی نہیں ہیں تو سال کا 90 بلین تو رکھے. 800 بلین آپ نے اس کا ایکیومولیٹڈ ڈیٹ کیا ہوا ہے, کوئی مذاق ہے؟ بند کریں اس چیز کو. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, اور پچھلے 1 سال میں جو آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کا, نسیم, وہ 21% بڑھ گیا. یہ وہ وقت تھا کہ آپ کو اپنے خرچے کم کرنے تھے, یا تو گورنمنٹ کے خرچے بڑھ رہے ہیں بھائی, وہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں سرکاری ملازمینوں کی. ابھی جو ایف بی آر کے اندر ڈرامہ چلا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے, ان کے لیے بلینز کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں. یہاں پرائرٹیز بڑی اسکوئر پرائرٹیز ہیں. یہ بس سنا جاتے ہیں لوگوں کو, دیکھیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کو پتا ہے اس بجٹ کے اندر جو پرائیویٹائزیشن کے ریسیویبلز ہیں وہ 30 ارب کے رکھے ہوئے. اب 30 بلین جب آپ نے خود مارک اپ رکھا ہوا کہ جی مارک کیا ہوا کہ ہمیں 30 بلین ملے گا, اس کا مطلب ہے آپ کو پتا تھا پی آئی اے نہیں بکنی. اگر آپ نے بیس پرائز پی اے اگر آپ ان کی بات مان لیں اور کہ اچھا جی وہ 85 ارب ہی تھی بیس پرائز, تو بجٹ ڈاکیومنٹ میں تو آپ 30 بلین انکم رکھی ہوئی ہے 30 ارب. سو پتا تھا گورنمنٹ کو کہ ہمارے سے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی. وہ پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میری یہ جاب نہیں ہے کہ میں پہلے اسٹیبلائز کروں پی آئی اے کو اور پھر بیچوں. یہ اگنورنس ہے. جو ٹی او آرز ہیں اور جو مینڈیٹ ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا, وہ یہ ہے کہ جو بھی اینٹی انہوں نے بیچنی ہے ان کے جاب ڈسکرپشن میں ہے کہ آپ نے اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے اور پھر ایک مارکیٹیبل اینٹی بنانی ہے اور اس کو بیچ دینا. اگر آپ کے وزیر کو, اگر آپ کے ٹاپ سیکرٹری کو, دوسروں کو یہ نہیں پتا کہ پرائیویٹائزیشن کا رول کیا ہے, پرائیویٹائزیشن کرنی کیسے ہے, تو آپ مجھے بتا دیں ہوگی کیسے. چلے اب دیکھیں گے کہ کیسے ہوگی. یہ تو فی الحال
تو چل نہیں رہا معاملہ. جاوید چودھری صاحب نے ایک کہا کہ کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کل میٹنگ میں, بٹ وہ بھی پتہ چل جائے گا ان دا نیکسٹ فیو ڈیز کہ کس طرف بات بڑھے گی.